عالمی بینک کے مطابق پاکستان میں 9.5 کروڑ افراد جو ہیں وہ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ظاہر ہے ایک مالیاتی ادارے کی جانب سے ایک ایسی حقیقت سامنے بیان کی گئی ہے پاکستانیوں کے لیے، اگرچہ یہ کوئی غیر معمولی خبر یا غیر معمولی بات نہیں ہے۔ یہاں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر دوسرا فرد جو ہے وہ غریب ہے اور جو امیر ہے وہ آپ انگلیوں پہ فنگر ٹپس پہ گن سکتے ہیں، لیکن جو عالمی بینک نے بتایا اس کے مطابق یہ ہے کہ گزشتہ مالی سال کے دوران جو غربت میں 39.4% اضافہ ہوا، اور اس کے باعث جو ہے گزشتہ مالی سال کے دوران اس صورتحال کے باعث تقریباً 1.25 کروڑ لوگ مزید غریب ہوئے۔ اب غریب ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ مطلب لوگ گھروں کی بجائے سڑکوں پہ رہنا شروع کر دیں یا ان کے حالات اس قابل نہ ہوں کہ ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو۔ غریب ہونے کا مقصد جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا شخص، ایک ایسا فرد جس کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول ممکن نہ رہے۔ 24 کروڑ کی اس آبادی کے ملک میں 9 کروڑ سے زائد افراد جو ہیں وہ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی 15 کروڑ لوگ جو ہیں وہ قدرے بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ اب ان 15 کروڑ میں بھی کروڑوں ایسے ہیں جو خود کو لوئر مڈل کلاس لیول کا سمجھتے ہیں اور ان کے حالات زندگی، حالات کار بتاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت مشکل صورتحال ہے۔ اسی طرح مڈل کلاس ہے، اپر مڈل کلاس ہے، پھر تھوڑی سی اگر بات کی جائے عمرہ، اور جیسے جیسے ہم اوپر جاتے جاتے ہیں تو افراد کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے، اور اگر ہم اشرافیہ اور عمرہ کی بات کریں تو وہ محض چند ہزار ہیں جو جن کے پاس بے تحاشا وسائل ہیں، اتنے وسائل ہیں کہ انہیں خود بھی اندازہ نہیں۔ دوسری جانب پاکستان میں 9.5 کروڑ جو لوگ ہیں وہ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے 2 وقت کا کھانا مشکل ہے، اور اس قدر زندگی کے مسائل میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مہنگائی منہ توڑ ہے، اور پیٹرول کی قیمتوں میں جب اضافہ ہوتا ہے تو وہ ہر چیز پر اثر انداز ہوتا ہے، زندگی کے معمولات متاثر ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے گھر ہیں جہاں پہ اب شاید 1 وقت کا کھانا پکتا ہے اور اس کو وہ باقی 2 وقت چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بے تحاشا ایسے گھر ہیں جہاں پہ اب 1 وقت کا کھانا بھی نہیں پک پا رہا، وہ گزارا کرتے ہیں، بھیک مانگ کے گزارا کرتے ہیں، مانگ کے گزارا کرتے ہیں۔ وسائل میں اس حد تک شدید کمی ہے لوگوں کے کہ دن بدن زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ حکومت اس کا اعتراف بھی کرتی ہے کہ یقیناً مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے اور لوگوں کے ذرائع آمدن ابھی اس لیول کے نہیں ہیں۔ اب اسے کس نظر سے دیکھا جائے گا، کس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ حکومتی سطح پر عام آدمی کے حالات کار میں بہتری کے لیے کہیں پہ کوئی کوشش نظر نہیں آتی۔ کہا تو جا رہا ہے کہ اکتوبر نومبر کے بعد مہنگائی کی صورتحال تھوڑی اس کی شدت میں کمی آئے گی اور جو ہے صورتحال میں کچھ قدرے بہتری آ سکتی ہے، لیکن ایک ایسا فرد یا ایسا شخص جس کے گھر میں 4-5 افراد ہیں اور وہ واحد کمانے والا ہے، اور اگر وہ 30-32 ہزار کماتا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے گھر کا کرایہ، بچوں کی فیسیں، ادویات اور اس طرح کے روزمرہ ضروریات کی چیزوں کو دیکھا جائے تو اس کے لیے تقریباً ناممکن ہو چکا ہے کہ وہ 1 وقت کا کھانا بھی اس گھر میں پکتا ہے یا نہیں۔ دوسری جانب حکومت نے کم از کم تنخواہ جو ہے، جو کم از کم اجرت ہے، وہ 32,000 مقرر کی ہے، لیکن آج بھی پرائیویٹ سیکٹر میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں ایسے ملازمین ہیں جو اس کم از کم اجرت پر بھی پورا نہیں اترتے، جہاں تنخواہیں انتہائی کم ہیں، شرمندہ کن حد تک کم ہیں۔ اور بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو سرکاری ادارہ سوشل ویلفیئر سے جڑے ہوئے ہیں اور اسی کے زیر اہتمام، زیر انتظام
وہ کام کر رہے ہیں، لیکن محکمہ سوشل ویلفیئر جیسا جس کا بنیادی کام ہی عام آدمی کی بھلائی کی بات کرنا ہے اور اسے ترجیح دینا ہے، اس کے زیر انتظام بہت سارے پرائیویٹ سیکٹرز میں NGOs ہیں، بہت سارے ادارے ہیں جو چل رہے ہیں، لیکن وہاں پہ کم از کم تنخواہ کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی اس سرکاری معیار کے مطابق نہیں ہے۔ عالمی بینک جو تجویز کرتا ہے پاکستان کے معاشی حالات میں بہتری کے لیے، اور جو اس کا خیال ہے کہ پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے GDP کی جو 7% کے برابر مالیاتی ایڈجسٹمنٹ کرتے ہوئے اخراجات کو کم کیا جائے۔ اب اخراجات کو کیسے کم کیا جائے؟ اخراجات زیادہ کہاں ہیں؟ عام آدمی، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، بار بار بتا رہا ہوں کہ عام آدمی کے لیے تو خرچ کرنے کے لیے اس کے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے، لیکن ان اخراجات کو سرکاری سطح پہ کم کرنے کی ضرورت ہے، غیر ضروری اخراجات کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ نگران سیٹ اپ کی بات کر لیں، ابھی کچھ دنوں پہلے پنجاب کے نگران سیٹ اپ میں انتہائی مہنگی گاڑیاں افسروں کے لیے خریدی گئی ہیں، وسائل نہیں ہیں، عام آدمی کے لیے وسائل نہیں ہیں، عام آدمی کو سرکار حوصلہ بھی نہیں دیتی اور مرنے بھی نہیں دیتی، لیکن افسران اعلیٰ کے لیے، اعلیٰ طبقے کے لیے سب کچھ ہے۔ حکومت کو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عالمی بینک جیسے ادارے یقیناً پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کو تجاویز دیتے رہتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ حالات کار زندگی کے معمولات بہتر ہوں، عام لوگ کم از کم نہیں تو اپنے بچوں کا اچھے طریقے سے گزارا کر سکیں، بچوں کی دیکھ بھال کر سکیں، ان کی تعلیم کے اخراجات پورے کر سکیں، لیکن یہاں پہ صورتحال ایسی نہیں۔ سرکار کو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، سرکار کو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپ یقین مانیے کہ ابھی کل کی ہی بات ہے، ہمارے شہر لاہور کی ہی بات ہے کہ ایک پیٹرول پمپ پہ اعلان ہوتا ہے کہ جناب 1000 روپے کا پیٹرول آپ کو مفت ملے گا جو پرچی لے گا۔ اب اس پرچی کو لینے کے لیے لوگ ٹوٹ پڑے، لائنیں لگ گئیں۔ 1000 کا پیٹرول کتنے دن ایک موٹر سائیکل پہ استعمال ہو سکتا ہے؟ 3 نہیں 4 دن آپ کی روزمرہ کے استعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن بالآخر آپ کو پھر اپنی جیب پر انحصار کرنا پڑے گا۔ تو خدارہ حکومت کو عالمی بینک کے جو تجاویز ہیں معاشی استحکام کے لیے، GDP میں بہتری کے لیے، اس پہ عمل کرنے تو ظاہر ہے اگر عمل کریں گے تو بہتری آئے گی۔ اگر وہ نہیں سمجھتے، ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، لیکن حکومت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عام آدمی کا خیال ضرور کرے، عام آدمی کی زندگی میں آسانی لانے کے لیے کچھ اسٹریٹجی بنائی جائے، کچھ حکمت عملی وضع کی جائے، نہ کہ اسے صرف کبھی الیکشن کے لارے لپے، کبھی فلاں صاحب کے آنے کی بات، کبھی فلاں صاحب کے جانے کی بات، کہیں سیاسی عدم استحکام، کہیں کچھ۔ عام آدمی کو زندہ رہنے دیجیے، عام آدمی کو زندہ رہنے کا حق دیجیے۔ بہت شکریہ۔ خواجہ آفتاب حسن، حریف ڈیجیٹل، لاہور۔